بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سن 1985 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے علماء اکرام نے محرم کے مہینے کی آمد پر راولپنڈی اور اسلام آباد کی مختلف مساجد میں درس قرآن اور درس حدیث کے موضوع پر پروگرام مرتب کیے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک پروگرام جامع مسجد ڈھوک مٹکار راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درس قرآن دیا۔ یہ پروگرام 23/9/1985 مطابق 8 محرم ہجری 1406 کو منعقد ہوا تھا۔ تو آئیے حضرت کا درس قرآن اور درس حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، محرم الحرام 1406 ہجری کی آج 8ویں رات ہے، اور حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب مدظ العالی نے ابھی آپ کے سامنے اعلان کر ہی دیا ہے کہ فضائل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان پہ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے کہ میں کچھ عرض کروں، فلہذا میں بھی اور آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے تقاضا کریں اور دل میں چاہت اور طلب لے کر کے توجہ سے بیٹھ کر کے سماعت فرمائیں۔ میں نے یہ ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں حضرات صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا اخلاص، صحابہ کرام کی للہیت اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیان فرمائی ہے، اور حدیث پاک ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مقدس اور مبارک ٹکڑے تلاوت کیے ہیں، جن دونوں حدیثوں کے ان جملوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس جو وحی کا درجہ رکھتی ہے، اللہ پاک نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کہلوا کے حضرات صحابہ کرام کا مقام اور صحابہ کرام کا رتبہ اور صحابہ کرام کی عزت اور صحابہ کرام کے ادب اور احترام کے طرف اپنی امت کو قیامت تک توجہ دلائی۔ الحمدللہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اور حضور کے ارشادات کی روشنی کے مطابق اہل سنت والجماعت کا فرقہ جو 73 میں سے 73واں ایک فرقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ارشاد کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی کے معیار اور کسوتی اور ناپ اور تول پہ پورا اترتا ہے، چاہے وہ حنفی المسلک مذہب ہوں، چاہے وہ شافعی، چاہے وہ حنبلی، چاہے وہ مالکی، یعنی ان ائمہ اربعہ کے مقلد ہوں اور یا غیر مقلد حضرات، دونوں مل کر کے یہ فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے اور یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کہلایا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نام رکھ دیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو حضور کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرنی، یہ پورے روئے زمین میں اہل سنت کا ایک امتیازی نشان اور ایک امتیازی مقام ہے۔ اللہ پاک اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کا مذہب اور موقف اور عندیہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ آنے والی نسلوں کو بھی حضور دوزخ میں رہیں گے، خدا کے غضب میں رہیں گے، قہر میں رہیں گے، سختیوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ دل میں آمین سارے کہا کریں۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، اس طرح مجمع لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں یا جس جگہ حضور محدود یہ بات فرما رہے تھے، تو صحابہ کا بہت بڑا مجمع تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 73واں فرقہ جو ایک نجات پائے گا، جنت میں جائے گا، بخشش ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بطور کسوتی کے، نبی علیہ السلام نے بطور ناپ کے، اور نبی علیہ السلام نے بطور پیمانے کے جو آگے سے جواب دیا، قیامت تک ہر انسان کو اس ناپ اور پیمانے اور کسوتی پہ تولا جائے گا، اور جو اس ناپ پہ پورا اترے، اس کسوتی پہ پورا اترے، اس پیمانے پہ پورا آ جائے، وہ 73 کے اندر ہوگا، 73ویں کے اندر، اور جو اس سے پورا نہ آئے تو وہ 72 میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 72 میں جانے سے بجائے 73 میں رہے۔ حضور نے فوراً ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں جانے والے، نجات والے، جو آپ نے فرمایا 73 میں سے ایک، یہ کون من ہو، یہ کون لوگ ہیں، کیا علامتیں، خصلتیں، نشانیاں ہیں، عادتیں، عقیدہ؟ تو حضور نے آگے سے جو جواب فرمایا اس کو ملاحظہ فرما دیجیے گا، اور اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب اپنے بڑوں کا، اپنے سے بڑوں کا، بڑوں کا، بڑوں کا، بڑوں کا، رسول اللہ کے صحابہ تک بات پہنچا دیجیے گا۔ اللہ پاک قبول کرے، مزید توفیق دے۔ اتنی بڑی شہادت ہے۔ حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جنت میں جانے والا، نجات پانے والا، بخشش پانے والا، یہ جو ایک فرقہ ہے، یہ جو ایک گروہ ہے، یہ وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے اور عمل پہ میں ہوں، وہ اصحابی میرے صحابہ ہیں، وہ اصحابی میرے صحابہ ہیں۔ مجھے جو بولے درس ہے، جیسا نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں یا نعرے لگائیں اور نہیں بول رہے، یہ درس ہے، آپ نے سمجھنا ہے، میں نے سمجھانا ہے، خدا توفیق دے۔ تو حضور نے نجات کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور جنتی ہونے کے لیے علامتیں، نشانیاں جو بتائیں، تو حضور نے فوراً فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جس دور میں ہوں، جس صدی میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، قیامت تک اسلام کا نام لینے والے جس شخص کا عقیدہ ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، وہ اصحابی، اور میرے صحابہ جس پہ ہیں، یہ وہ 73واں فرقہ ہے جو نجات کا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے صحابہ کرام کے عقیدے اور مسلک پہ جو آج تک توفیق دے رکھی ہے، خدا آئندہ بھی اسی کے استقامت اور پختگی میں حضور اور صحابہ کرام کے عقیدے اور مسلک پہ ایک ہی فرقہ ہے، اس کے 5 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن جمع کرو تو ایک ہی ہے، چاہے وہ
تقلید نہ کریں اور بغیر تقلید کیے ہوئے، بغیر ان کی پیروی کیے ہوئے اپنی عقل پہ اعتبار کر کے اور حدیث پہ عمل کریں۔ یہ مقلد اور غیر مقلد دونوں کو ملا دو، مقلد چار مذاہب والے اور غیر مقلد نہیں غیر مقلد، ان چاروں کو، ان پانچوں کو ملا دو تو یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ فرقہ اہل سنت والجماعت، سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کے عقیدے اور مسلک سے چل رہا ہے۔ یہ فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا، یہ اہل حق کہلاتے ہیں، یہ اہل بخشش کہلاتے ہیں، یہ اہل نجات کہلاتے ہیں۔ یہ سارے علمی اصطلاحیں، یہ میں نے کتابوں والی بولی میں آپ کو سمجھا دیا۔ فقہ کی اور عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے۔ حضرات گرامی، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی نمونے کے طور پہ رکھا۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان کا عقیدہ اور عمل ما انا علیہ، جس پہ میں ہوں، یہ ہوگا، وہ اصحابی اور میرے صحابہ جیسے، وہ اصحابی اور میرے صحابہ جیسے ہوگا۔ تو معلوم کر دیا آپ نے کہ خدا کے علم میں خدا کی مرضی، خدا کی رضا، خدا کی چاہت یہ ہے کہ اسلام کے لیے، بعد والی نسلوں کے لیے، عقیدے اور علم اور عمل کے لیے نمونہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ایسے اللہ نے رسول اللہ سے کہلوا کر کے، فرموا کر کے، اور اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کو بھی رہتی انسانیت کے لیے اسلام کا ڈیزائن اور اسلام کا نمونہ اور انگریزی میں اسلام کا سمبل بنا دیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسلک ہے، چاہے وہ فقہ کے لحاظ سے کسی فقہ پہ عمل کرنے کا مقلد کیوں ہو اور یا غیر مقلد کیوں ہو، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا قول، صحابہ کا عمل، صحابہ کی سیرت اور صحابہ کا اسوہ حسنہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ کے تعلیمات میں رنگا ہوا، رسول اللہ کی تربیت یافتہ، رسول اللہ کا سکھایا بتایا جتایا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاس کر دیا ہوا اور ان کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ان کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ جو غلطی ہوتی گئی، لفظ ہوئی کسی قسم کی اتحادی، تو اللہ نے ساتھ آیت اتار دی، لقد عفا اللہ عنہ، لقد عفا اللہ عنہ، اللہ پاک نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ جہاں کہیں کوئی اتحادی غلطی ہوئی تو آیت قرآن میں موجود ہے، اللہ نے فرما دیا کہ ان کو معاف کر دیا، دنیا میں معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کا رشتہ ہے۔ دوسری بات، میں نے جو حدیثیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ کی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈر کے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے آنے سے اپنے آپ کو لوگوں بچا کے رکھیں۔ یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے، یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے، کہہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو دوہوئی زمین کے جو بھی مسلمان ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، مشرق میں رہتا ہے، مغرب میں رہتا ہے، مقلد ہے ان اماموں کا یا ان کی تقلید نہیں کرتا، غیر مقلد ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، یہ رسول اللہ کی زبان سے خدا کی وحی کے بعد یہ بات کہلوائی ہے، کیونکہ آپ سب کا یہ عقیدہ ہے، بنیاد اسی پہ ہم سب کی کہ رسول اللہ نے دین کے لیے جو بات بھی فرمائی وہ بات حقیقت میں خدا کی وحی۔ قرآن میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى، اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کی سیرت بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی عادت، رسول اللہ کی چاہت، رسول اللہ کی فطرت، رسول اللہ کا طرز خدا بیان کرتا ہے کہ میرے رسول کا طرز، میرے رسول کی عادت، میرے رسول کی فطرت، میرے رسول کا طریقہ اور میرے رسول کا اسوہ حسنہ ہے، انسانوں سن لو، وما ينطق عن الهوى، میرا رسول
رسول خواہشات نفس کے بنیاد پہ ہی بولا کرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں بولنے کو گفتگو کرنے کو. وما ينطق، اور محمد نہیں بولتا عن الہوا، نفس کے تقاضے اور نفس کی چاہت اور نفس کے طلب پہ نہیں بولتا. اے اللہ پھر کیا بولتا ہے، کیوں بولتا ہے، کب بولتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جواب دے کر ان هو الا وحی، میرے رسول کا بولنا جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے میرے طرف سے، اللہ فرماتا ہے وحی ہوتی ہے، یوحا، جو اس کے اوپر وحی متوجہ کی جاتی ہے اور اس وقت میں یہ بولتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ وحی تلاوت والی نہیں ہے، جلدوں کے اندر 30 سپاروں کی صورت میں، اس کو عرف میں وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، ایسی وحی کہ جس کا نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. الفاظ حدیث کو نماز کے اندر قرات کے طور پہ تلاوت نہیں کرتے. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن ہے وہ وحی، جیسے کہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے والناس تک یہ وحی ہے. یہ وحی تلاوت والی، اور احادیث رسول اللہ وحی غیر تلاوت والی. رسول اللہ کا دین کی تشریح کرنا، حلال و حرام کا بتانا، عقیدہ سکھانا، علم سکھانا، عمل سکھانا، دین کے لیے رسول اللہ جب بھی بولا تو وہ اللہ پاک نے اس بات کو ذہن میں رکھیو. میرے نوجوان عزیزوں، برخوداروں، بھائیوں، اور میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، محلے میں آواز اگر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ جب بھی بولے تو وہ خدا کی وحی ہوتی تھی ان کی طرف، اور خدا ان کو بلواتا تھا، خدا ان سے کہلواتا تھا. تو اس ذات پہ، اس عقیدے کی بنیاد پہ اب یہ حدیث بھی رسول اللہ کے وحی کے بعد حضور سے صادر ہوئی، اور حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا سے ڈر کر رہیو میرے صحابہ کے بارے میں، خدا کی پکڑ سے ڈریو، خدا کے عذاب سے ڈریو، خدا کے قہر سے ڈریو، اپنے آپ کو بچائیو میرے صحابہ کے بارے میں. اور آگے کس طرح بچیو؟ لا تتخذوهم غرضا، اے اہل سنت والجماعت اپنے مسلک کو سمجھتے جاؤ، اپنے عقیدے، اپنے مذہب کو. کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ڈرو خدا سے اس طرح صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو پاک، میرے صحابہ کے الزام، میرے صحابہ کی غیبت، میرے صحابہ کی بدخواہی، میرے صحابہ کی بے عزتی، میرے صحابہ کو گالیاں، میرے صحابہ کا رتبہ کم کرنے کے لیے کسی قسم کی سازش کرنا اور تدبیر کرنا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ پاک یہ غضب کو دعوت دیتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. یہ ہے رسول اللہ کی وصیت. اے نبی کے عاشقوں، اے ایمان کے عاشقوں، اللہ پاک اپنے نبی کی دین پہ مکمل 100% عقیدہ اور عمل دونوں کا پانے کے دو بھی بتا. حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کے اور قیامت تک آخری جو مسلمان اس دنیا میں مرے گا، امت مسلمہ کا جو صحیح العقیدہ ہوگی ان کا یہی عقیدہ رہے گا. ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ صحابہ کا رتبہ وہ ہے جو رسول اللہ نے اس حدیث میں سکھا دیا، بتا دیا، اس حدیث میں سکھا دیا اور بتا دیا. ضرور شریف پڑھو. ایک آدمی کا جنازہ گزرا، ایک آدمی کا جنازہ گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو حضور علیہ السلام نے جنازے کو دیکھ کے کسی قسم کی حرکت تک میرے تک بھی نہیں، یوں بھی محسوس نہیں ہوا کہ حضور نے میت کو دیکھ کے کوئی اثر قبول کیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میت کو دیکھ کے ہر آدمی اثر قبول کرتا ہے، موت یاد آ جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام تو خود بھی یہ عمل کرتے تھے، اور صحابہ کو اور آپ کو اور مجھے قیامت تک یہی نصیحت ہے کہ میت دیکھو تو میت کو کندھا دیا کرو، میت کو کندھا دیا کرو، کم از کم 10 قدم تو ساتھ چلا کرو. اور اگر چاروں طرف سے پھر کے کندھا دے دو تو 40 قدم ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اٹھانے والے. حضور کا معمول یہ تھا. حضور کے اس ہمیشہ کی عادت شریفہ اور ہمیشہ کے عمل کے خلاف ایک دن یہ ہو گیا کہ میت پاس سے گزری اور حضور نے پرواہ دی. حضور نے کہ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ہمیشہ کی عادت کے خلاف آج جو کچھ کیا، وجہ کیا ہے؟
بات حیرانی کی تھی کہ نہیں؟ آپ بھی سوچ رہے حیرانی کی تھی کہ نہیں؟ جواب سن لو اور اپنے مسلک کی حقانیت کے لیے رسول اللہ کی دلیل اور صحابہ کے ساتھ دشمنی اور کینہ رکھنے والے عبداللہ ابن سبا اور عبداللہ ابن ابی کے سازش کا شکار ہونے والے طبقے کی غلطی کا اندازہ لگا لو. اللہ پاک ہماری رہنمائی صحیح کرے. ہم نے اپنے مکان کو سنبھالنا ہے, اپنے گھر کو سنوارنا ہے, اپنی اولاد کو سنوارنا ہے, اپنی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں, دنیا جو جاتی ہے اپنا کرتی رہے, آگے اللہ نے حساب دینا ہے اور حساب دینا ہے. بات جو بھی ہے ہم اپنے گھر کی کریں گے, اپنے لیے کریں گے. بات سمجھ گئے کہ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب فرمایا سن لے دیے گئے. اہل سنت والجماعت, سنت رسول اللہ, سنت خلفائے راشدین کے پیروکاروں, والجماعت اور جماعت صحابہ کے عقیدے, مسلک و ایمان اور نظریے سے چلنے والے. یہ نام جو ہے نا, یہ وہ چیز بتاتا ہے. اس نام کے مقابلے میں جو کسی نئے آدمی کے پیچھے لگ گیا اس کا نام وہ ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ مرزا کے پیچھے لگ گیا تو نام مرزائی ہو گیا, پرویز کے پیچھے لگ گیا تو نام پرویزی ہو گیا. وہ بہاءاللہ ایران کا جو تھا جس نے حج کا انکار کیا کہ حج فرض نہیں, اس کے پیچھے جو لگ گئے تو نام بہائی ہو گیا. خارجی کے پیچھے جو لگ گیا تو نام ہو گیا خارجی فرقہ. اور صحابہ کے عقیدے مسلک سے جو ہٹ گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوپر یہ فتویٰ لگا دیا کفر کا, کہہ دو علیہ اللہ تو برکار, تو وہ خارجی کہلایا. وہ خارجی کہلایا. رسول اللہ صحابہ کے عقیدے مسلک سے جو ہٹ گیا تو وہ معتزلہ کہلایا. لفظ اہل سنت والجماعت اسلام کے مین روڈ کا ترجمان ہے. لفظ اہل سنت والجماعت اسلام کی درمیانی سیدھی راہ کا نام ہے, اور وہ سیدھی راہ رسول اللہ کی, خلفائے راشدین کی, اہل سنت والجماعت, جماعت صحابہ. کسی مسئلوں کے اندر جزیات میں وہ حنفی فقہ کے ہوں فکر کے, یا مالکی یا شافعی یا حنبلی, اور یا ان چاروں کے مقلد نہ رہ کے غیر مقلد ہیں, یہ پانچوں ملا کر کے اہل سنت ہیں. یہ پانچوں بنا کے ملا کے اہل سنت ہیں, اہل حق ہیں, اہل ہدایت ہیں, اہل رشد ہیں, اور یہ صراط مستقیم والے ہیں. اللہ پاک اس پہ قائم رکھے. سمجھے؟ یہ سب اہل حدیث ہیں. حدیث پہ ہم سب عمل کرتے ہیں. ابھی 4 فرض پڑھے ہیں, اس لیے 4 پڑھیں کہ رسول اللہ کے حدیث سے عشاء کے 4 فرض ثابت ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور مغرب میں 3 اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کے حدیث سے. یہ جو جاہل سائیکل لیے بازار میں پھرتے رہتے ہیں اور ہم منافرت پھیلاتے ہیں کہ یہ اہل حدیث برحق اور باقی کوئی برحق نہیں, یہ جاہل ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ پیٹ کی کیرج فیکٹری کے لیے روزی پیدا کرتے ہیں اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل سنت, یہ سب کے سبھی یہ یاد رکھیے گا. نوجوانوں کو میں سمجھا رہا ہوں, فرق استاد سمیت پڑھنا یا استاد کے بغیر چلنا. سمجھے کہ نہیں؟ ہم مقلد جو ہیں, ہم استاد کے ساتھ چلتے ہیں, استاد سے سیکھ کے چلتے ہیں, اور یہ بغیر سیکھے چلتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ کو آج کل بیٹھ کر نہیں پڑھاتے تاکہ یہ حدیث ان کو سمجھے. بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لہٰذا آج استاد چاہیے جس پہ اعتماد کیا جائے, جس میں محنت کی ہو, وہ حضرات ائمہ مجتہدین میں ضرور بھی بنی ہے. تو بات کو دوبارہ سمجھ لو کہ سرور کائنات نے وصیت فرماتے اور صراط مستقیم معین کر دیا, جس پہ اہل سنت 1400 اور 17 سال اور 6 دن سے عمل کر رہا ہے. میں نے نزول قرآن سے تعریف کی ہے. 1417 سال نزول قرآن غار حرا میں بھی شروع ہوا ہے نا, اس دن سے لے کر کے اور آج جو ہم بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے حساب سے 1417 سال اور 6 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے رات 8 دن. تو بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ہجرت سے لے لو تو جناب امام 1406 سال ہے. سمجھے کہ نہیں؟ 1406 سال سے جو اہل سنت ہیں اور اہل حقیقت ہیں اور جو صراط مستقیم پہ ہیں عقیدے میں اور عمل میں, تو وہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کی روشنی کو سامنے رکھ کے اس پہ چلتے ہیں. وہ دائیں بائیں نئے فتنوں کے پیچھے نہیں چلتے. تو نئی شاخیں جس شخص نے نکالی ہیں وہ ان کے نام سے متعارف ہیں, اور قرآن اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 23
سال کی پڑھائی ہوئی سکھائی ہوئی جماعت 4 لاکھ مرد اور عورتوں پہ مشتمل صحابہ اس مسلک کے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور باقی جو بھی ہیں وہ نئے ناموں سے موسوم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نئے ناموں سے بچائے اور اسی راستے کے خدا قائم کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فمن احبہ، جو کوئی شخص احبہم، میرے صحابہ سے محبت رکھے، میرے صحابہ سے بولو فبحبی، وہ میرے صحابہ سے جو محبت رکھے گا اس کا سبب میری محبت ہوگی، جو بے سبب کی ہے۔ فبحبی، وہ بسبب میری محبت کے صحابہ سے محبت کرے۔ صحابہ کی محبت علامت ہے، نشانہ ہے، اور صحابہ کی محبت کسوٹی ہے سرور کائنات کی محبت کے پہچاننے کی۔ جس دل میں، جس عقیدے میں، جس دماغ میں، جس جسم میں صحابہ کی محبت ہے تو رسول اللہ کی محبت ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ صحابہ کی محبت نہیں تو رسول اللہ کی محبت ہے، یہ رسول اللہ نے خود فرمایا۔ جیسے کہ برادریوں میں بیٹھ کے جانداری میں مثال سمجھ جاؤ، آپ میں سے کوئی بھی شخص اعلان کرے، دیکھو اے پڑھاؤ، جو شخص میرے سنگیوں کا احترام کرے گا میں انہوں نے احترام کروں گا، میری انہوں نے صلح ہے، اور جو میرے گھڑے دے، میرے پارٹی دے اور میرے ساتھیوں کی عزت نہیں کرے گا، انہوں کا لحاظ نہیں کرے گا، تو میں کیسے جانکاری کو استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ بولو ہے، ایسے ہی رسول اللہ نے بھی فرما دیا، جو میرے ساتھیوں کی، جو میرے رفقا کی، جو میرے جانثاروں کی، جو میرے وفاداروں کی اور جو میرا ساتھ دینے والوں کی اس دین کے معاملے میں جو اس کے ساتھ محبت کرے گا، وہ محبت نتیجہ ہے میری محبت کا، وہ محبت نتیجہ ہے میری محبت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو، ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم، اور ہر وہ شخص، وہ مجتہد ہو، وہ شاعر ہو، وہ مرثیہ خوان ہو، وہ ذاکر ہو، وہ مصنف ہو، کتاب لکھتا ہے، وہ واعظ کرتا ہے، وہ جناب من بادشاہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ افراد ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ومن ابغضهم، جو کوئی بغض رکھے گا، عناد رکھے گا، دشمنی رکھے گا، کینہ رکھے گا، برے ارادے رکھے گا میرے صحابہ کے بارے میں، فببغضی، تو وہ میرے صحابہ کی جو بغض رکھتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر میرے ساتھ بغض، ایسی اپنی پنجابی اور پشتو اور اردو اور اپنی علاقے کی پٹواری زبان میں اور ہزارے کی ہندکوں میں اس لفظ بغض کو جو ہے ہمیشہ پلیت اور گندا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو، بغض وہ روحانی مرض ہے کہ اگر دنیا میں بغض کو نہ چھوڑا جائے تو مرنے کے بعد یہ بغض کا مرض اسی سے زیادہ خطرناک، قبر میں بھی عذاب دلواتا ہے، یہ مرض وہاں بھی رہتا ہے، اور پھر قیامت کے دن جب اٹھے گا تو یہ مرض اس کے جسم میں اسی طرح ہوگا، اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت میں یہ بغض جو ہے، یہ کینہ اور حسد، یہ وہاں بھی اپنا برا اثر دکھا کر کے اور بغض کی شخصیت میں ہے اس کو سزا دلوائے گا، خدا پاک بچائے۔ اس لیے رسول اللہ نے روکا کہ ان کے ساتھ بغض، صحابہ کے ساتھ بغض بولو نہ رکھنا۔ اپنا مسلک سمجھ گئے؟ اپنا مسلک آپ کا یہ ہے، صحابہ کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اور جو شخص یا جو گروہ یا جو طبقہ صحابہ کے ساتھ بغض رکھے تو ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جگہ، اس گھر، اس آواز، اس مجمع، اس شخصیت، اس کتاب، اس واعظ، اس نصیحت، اس مرثیے، اس شاعری، اس مجمع، ہر چیز سے آج سنت و جماعت جو نبی کی محبت اور صحابہ کی محبت اندر دل میں ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے نفرت کرے، تمام چیزوں سے نفرت کرے۔ ہمارے گوشت کے باپ کو، ہمارے گوشت کے تایا کو، ہمارے گوشت کے چچا کو، ہمارے گوشت کے رشتے کے بزرگ کو اگر کوئی شخص برا بھلا کہے اور عادت بنا لے اور ڈنگے کی چوٹ سے کہتا رہتا ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے، گالیاں دیتا رہے، بدفائی کرتا رہے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرتا رہے، تو آپ
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، لوگ کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکیں گے، لوگ کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکیں گے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اپنی خواہشات کے مقابلے میں فیصلہ تیرے پہ چھوڑ دیں، تجھے تسلیم کرنا، اپنی خواہشات کو پیچھے لے لیں اور آپ کو مقدم رکھیں۔ کامل ایمان اس وقت تو پہلے نہیں محسوس ہو سکتا۔ تو ہماری خواہشات اپنے خون کے رشتوں پہ تو غصہ آتا ہے کہ ہماری خواہش ہے، ہم اس خواہش سے بھی آگے جب تک نہ نکلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پہلا مقام دیں اور حضور کی خواہش کو پورا کریں، اس کے بغیر ایمان کامل نصیب ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ کی خواہش آپ نے حضور کی وصیت سے معلوم کر لی کہ حضور نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میرے امتی وہ میرے صحابہ کا ادب اور احترام، عقیدت اور محبت کریں اور ان کے ساتھ بغض نہ کریں۔ حضور نے فرمایا حدیث بات، یہ تو آیت تھی، اب حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں کوئی شخص اس وقت لا یؤمن کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا بعد وقت کہ اس میں یہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے، یہ ڈسپلن اور یہ جرأت نہ پیدا ہو جائے کہ حتی اکون احب الیہ، کہ اس آدمی کو میں زیادہ محبوب اور پیارا بن جائے، بمقابلہ کس کے؟ میں والدی باپ کے، وہ ولدی اپنے بیٹوں کے، وہ ناس اجمعین اور سارے لوگوں سے زیادہ میں جب تک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ بن جاؤں اس کے ارادوں میں، جذبات میں، اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہے۔ جیسے کہ ابو بکر نے کر کے دکھایا، ابو بکر مسلمان ہو گئے تھے، پہلے باپ مسلمان نہیں ہوا تھا، گھر میں بیٹھے بات چل پڑی دین کے اسلام کی، ابو بکر مسلمان نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان تھے اور باپ مسلمان نہیں تھا، تو بات چل گئی جس طرح کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے، باپ نے کوئی بیدبی کی بات کہی رسول اللہ کے بارے میں، ایک بار کہا، دو بار کہا، اب وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے وہ ابو بکر کے سینے میں آ گئی، اور اب توازن دیکھا محبت کا، تو توازن میں رسول اللہ غالب تھے، باپ پیچھے تھا، تو بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک تقاضا تھا باپ کا ادب کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں، گالیاں سنتے رہنا، دوسرا تقاضا یہ تھا کہ باپ کے گالیوں کو چپ کراؤ، یہ رسول اللہ کے گالیوں، لہٰذا جب باپ گالیوں سے باز نہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے لیے حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر کا رتبہ خدا کے یہاں نبیوں کے بعد ہے، نبیوں کے بعد ہے، کل جہان کے مسلمان نیک غوث قطب شہید ولی اور صحابہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تینوں خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی بھی صاحب ایک طرف رکھ دیے جائیں تو قیامت کے دن رتبہ ابو بکر کا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ ہے ابو بکر۔ اب محبت کا توازن ہوا، دیکھ لو اب جو اس کا توازن ہوا، کنڈا جو دل کا اس کو دیکھا تو رسول اللہ کی محبت غالب اور باپ کی محبت تھوڑی، لہذا باپ کو چاہنا اگار کر کے پیچھے ہاتھ لے جائے تو طاقت کے ساتھ چیک مارا اور باپ کا منہ پڑ گیا زمین کی طرح، اس نے کہا پھر ڈالیے دے رسول اللہ بول رہا نبی کی محبت یہ ہے، نبی کی محبت یہ ہے، نبی کی صحبت میں ایسے پیار ملے، اس لیے رسول اللہ نے صحابہ کو قسمتی ٹھہرایا ہمارے لیے ایمان اور اسلام کا۔ اب حضرت ابوبکر اس کو کہہ رہے پیچھے سے باپ غصے کا بھرا ہوا، سمجھے کہ لہریں بہ رہی ہیں اور غصے کا بھرا ہوا حضور کے پاس پہنچ گیا، اور جیسے کہ کسی بچے کو بند کرو اس کا مارے پر آنے کے لیے تو وہ کسی بڑے دولت مند کا ڈنڈے مار کا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں لڑائی کر رہے تو چل جاتا ہے، اس کو اپنے دولت کا، غرور کا، برادری کا نشہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ 60 سال یہی ہوتا رہا ہے، دیجیے میرے سے لے کر کے اور اپنے علاقے تک جہاں بھی رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ نسبتیں مادے کی جو ہے نا، یہ زمین پیسہ ٹکا اور یہ رتبہ شتبہ، یہ کرسی شرسی، یہ بڑا گندا کرتی ہے انسان۔ اللہ پاک ان سے یہ نعمتیں دے تو ساتھ اللہ پاک حوصلہ اور ہمت بھی دے، اعتدال سے رہے، سمجھے؟ تو اب ابو کا
عربی تعلیم ہے، وہ مدعے اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیں، اسی طرح اس نے عربی میں یہی گفتگو کی کہ یہ آپ ایمان سکھاتے ہیں، یہ اسلام ہے، یہ خدا کی تعلیم ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا استقامت سے بات کرا، آرام سے بات کرے، اکرام تو کرنا تھا، حضور نے انسان کا اکرام کرتے تھے، دکھایا بات سنی آرام سے۔ پھر حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، بیٹے سے پوچھا، باپ غیر مسلم غصے کا بھرا ہوا ابو جہل کی پارٹی کا ممبر ہے، ابو لہب کا عقیدے میں، اس لیے آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے یہاں بخشش نسب پہ نہیں ہے، خدا کے یہاں بخشش عقیدے اور عمل پہ ہے، یہ یاد رکھو۔ حضور نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں مارا؟ انہوں نے صحیح بات سنا دی، یا رسول اللہ یہ ابا میرا جو ہے آپ کو گالی دے رہا ہے، اور گالی دیتے ہوئے حد سے نکل گیا، بےعزتی کرتے۔ اب آپ نے کیونکہ فرمایا ہوا ہے کہ جس کے دل میں باپ سے زیادہ میری محبت نہ ہو وہ ایمان والا نہیں، تو میں نے جو اپنے دل سے پوچھا اور ٹٹولا اور ادھر کو دیکھا تو میرے جذبات آپ کے بہت بھاری تھے، محبت آپ کی زیادہ تھی، مجھے آپ کی محبت نے اٹھایا اور میں نے پھر لگایا، تھپڑ مارا، پھر ایسا مارا ہے کہ سب کافروں کو عزت ملے۔ بات سمجھے کہ نہ سمجھے؟ رسول اللہ کی خدمت میں فیصلہ ہو گیا، عدالت نبوی میں فیصلہ ہو گیا کہ خون کا رشتہ